قصص الانبیاء کی اس سیریز میں آج ہم بیان کرنے والے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہتا ہے کہ اے ابراہیم اٹھیں اور قربانی کریں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فجر کو اٹھ کر 200 اونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیے۔ اسی طرح 3 دن تک یہ خواب دیکھا اور تینوں دن 200 اونٹ قربانی کیے۔ پھر چوتھی رات کو خواب میں دیکھا کہ انہیں اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کو کہا گیا۔ فجر کے وقت نیند سے بیدار ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سائرہ خاتون سے کہا کہ آج مجھ کو خواب میں حکم ہوا ہے کہ اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کر دو، لہٰذا میں اس حکم خداوندی کو بجا لانے کو تیار ہوں۔ حضرت سائرہ خاتون نے فرمایا بہت اچھا ہے، اپنے فرزند لخت جگر کو خدا کی راہ میں قربان کرو۔ اس گفتگو کے بعد فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شتر پر سوار ہو کر حضرت ہاجرہ کے پاس جا پہنچے، اور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 9 برس کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کے سر میں کنگھی کر کے اور ان کے بال مشک و عنبر سے خوشبودار کر کے اور آنکھوں میں سرما لگا کر اور پاکیزہ کپڑے پہنا کر میرے ساتھ دعوت میں بھیج دو، میں اسے اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دعوت میں لے جاؤں گا۔ اس حکم کو سن کر حضرت ہاجرہ نے ان کو خوب اچھی طرح نہلا دھلا کر اور پاکیزہ کپڑے پہنا کر فرمایا کہ تم آج اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری تیز دھار والی اپنی آستین میں چھپائی اور حضرت ہاجرہ کے سامنے سے نکل آئے، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اپنے باپ کے پیچھے چلنے لگے۔ یہ کیفیت دیکھ کر شیطان لعین حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس آیا، لیکن ان سے ابھی کہنا نامناسب سمجھا، اور فوراً ہی وہ شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ آج اسماعیل تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت ہاجرہ نے اس سے کہا کہ آج وہ اپنے باپ کے ہمراہ ایک ضیافت میں گیا ہے۔ شیطان نے کہا کہ افسوس اس بیچارے کو، تو اس کا باپ ذبح کرنے کو لے گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا معاذ اللہ، تم نے سنا ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو کبھی بے گناہ مارا ہو؟ ابلیس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی حکم کیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ واقعی خدا کا فرمان ہے تو میں بھی اس کی رضا پر راضی ہوں۔ بس ابلیس لعین حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، اور اس لعین نے یہ گمان کیا کہ ابھی یہ تو لڑکا ہے، میں اس کو نہایت ہی آسانی سے خدا کے حکم سے بھٹکا سکوں گا۔ ابلیس لعین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ تو کہاں جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ میں آج اپنے باپ کے ذات ضیافت میں جاتا ہوں۔ شیطان بولا نہیں، تمہارا باپ تو تم کو آج ذبح کرنے کو لے جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے اس شیطان لعین سے کہا کہ کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو بے گناہ مارتا ہے؟ کیا کبھی تم نے ایسا سنا ہے؟ ابلیس نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ اس کو یہ حکم خدا نے کیا ہے کہ وہ آج اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر دے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے جواب دیا کہ اگر یہ حکم میرے اللہ تعالیٰ کا ہے تو پھر 1000 جان بھی میری خدا کی راہ میں فدا ہے، اور میں باخوشی اس کی راہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ جب وہ دونوں بزرگ دور تک نکل گئے، تب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ اے میرے ابا جان، مجھے کہاں لے جاتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی تھی اپنے لخت جگر کو سنا دی۔ آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے میرے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، بس اے بیٹے میرے مجھے بتا دو تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کی کہ اے میرے ابا جان، یہ تو بڑی بھاری میرے واسطے سعادت ہے، اور آپ تو خداوند قدوس کے دوست ہیں، اور رات کو سوتے بھی بہت کم ہیں۔ جب آپ بحکم خدا سوئے تو
رحمت رب سے آپ کو یہ خواب کی سعادت نصیب ہوئی اور میں باخوشی راضی ہوں جس میں میرا خدا راضی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا کہ اے میرے ابا، آپ کر ڈالیے جو کچھ آپ کو خدا کی طرف سے حکم ہوا ہے، اور مجھے آپ انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ اے میرے باپ، اللہ تعالیٰ نے جو حکم آپ کو دیا ہے اس میں جلدی کیجیے، انشاءاللہ مجھ کو آپ صابروں میں پاؤ گے، اور میں اللہ تعالیٰ کا مطیع ہوں، نافرمان نہیں ہوں، اسی لیے آپ جلدی کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ تاخیر کے سبب شیطان لعین وسوسہ ڈالے، کیونکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم کو صحیح راستے سے بھٹکا دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا کہ اس لعین پر پتھر مارو۔ تب باپ اور بیٹے نے اس لعین پر پتھر پھینکے، اور اب یہ حاجیوں پر سنت ہے کہ حج کے دنوں میں اس طرف پتھر پھینکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس جگہ پر جا پہنچے اب جس کو مینا کہا جاتا ہے، جہاں جا کر تمام حاجی اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب تمہاری کیا صلاح مشورہ ہے؟ وہ بولے کہ 1000 جان بھی میری خدا کی راہ میں قربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے قربان ہوتے ہوئے اپنے خواب میں دیکھا، بس آپ جس طرح بھی ممکن ہو جلدی کیجیے اور امر الہی بجا لائیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو زمین پر ماتھے کے بل لٹا دیا تاکہ بیٹے کا منہ سامنے نظر نہ آئے اور محبت جوش نہ کرے، اور حکم خداوندی میں بھی کوتاہی نہ ہو۔ اور یہ بات در حقیقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہی تاکہ ان کی قربانی کی فرمائش تکمیل ہو سکے اور خداوند قدوس کے یہاں مقبول ہو جائیں۔ اس امر کے بجا لانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی قسم کی کوتاہی نہیں کی، مگر دل پر جو گزری ہوگی وہ تو سب خدا کو ہی معلوم ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باوقت ذبح مؤدبانہ التماس کی کہ اے میرے ابا جان، میری اس وقت صرف 3 گزارشیں ہیں، اور میری یہ وصیتیں سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ لیجئے کہ جان نازک ہے، چھری کے زخم کے مارے جنبش میں نہ آ جاؤں۔ خدا نہ خواستہ اگر قطرہ بھی خون کا آپ کے کپڑوں میں لگ جائے تو میں قیامت کے دن گناہ میں گرفتار ہو جاؤں گا اور عذاب خدا برداشت نہ کر سکوں گا۔ اور دوسری وصیت یہ ہے کہ منہ میرا زمین کی طرف کر لیجئے تاکہ منہ میرا آپ کو نظر نہ آئے اور میں بھی آپ کی طرف نظر نہ کر سکوں، تاکہ آپس میں محبت جوش نہ کرے اور یہ ہمارے اور آپ کے درمیان قصور کا سبب نہ بن جائے۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ آپ گھر کی طرف جب تشریف لے جائیں تو وہاں جا کر میری والدہ محترمہ صاحبہ کی خدمت میں سلام کہنا اور میرا کپڑا خون کا بھرا ان کو دینا تاکہ یہ نشانی ان کو تسلی کا کام دے۔ یہ باتیں اپنے بیٹے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی اور اس کے بعد اپنے کرتے کی آستین سے چھری اور رسی نکال کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں خوب اچھی طرح سے مضبوط باندھے اور ان کا منہ بھی زمین کی طرف کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری زور سے چلائی مگر باحکم خدا گردن کا کچھ بھی حصہ نہ کٹا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ میرے ابا جان، کیا چھری کی پشت سے ذبح کرتے ہو جو کاٹتی نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے چھری پر زور لگایا لیکن پھر بھی ذبح نہ ہوا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا کہ اب کی مرتبہ چھری کی نوک سے گلے میں ڈال کر زور سے ذبح کرو، شاید یہ کامیاب ہو اور میں خدا کی راہ میں ذبح ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے کہنے سے ویسا ہی کیا لیکن پھر بھی کچھ نہ کٹ سکا۔ چھری دستے کے اندر اور دستہ حلق پر رہ گیا، غرض کہ وہ ذبح کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر چھری کو زمین پر ڈال دیا۔ اس وقت چھری نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں کہتا ہے کہ کاٹو اور مجھے کہتا ہے کہ مت کاٹو، اور آپ کو ایک دفعہ فرماتا ہے اور مجھے 10 مرتبہ فرماتا ہے کہ مت کاٹو۔
اور یہ جان لو کہ حکم الہی سب سے بہتر ہے اور اس کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں چلتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی گفتگو میں تھے کہ اتنے میں پیچھے سے ایک آواز تکبیر کی آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ بلند آواز سے کہتے ہوئے آئے، قولہ تعالی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور پکارا ہم نے اس کو یوں کہ اے ابراہیم، بے شک سچ کیا تم نے اپنے خواب کو، تحقیق اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، یعنی ایسے مشکل حکم میں ڈال کر آزماتے ہیں اور پھر ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں، پھر اس کے بدلے میں بلند درجات عطا کرتے ہیں۔ بے شک یہی صریح آزمانا ہے، اور ہم نے حضرت اسماعیل کو ایک بڑی قربانی کے بدلے چھڑا لیا، یعنی بڑے درجات کا بہشت سے ایک دمبا آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں پٹی سے باندھ کر چھری ایسے زور سے چلائی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گلا نہ کٹا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو اس جگہ سے ہٹا دیا اور ایک دمبا جو بہشت سے لائے تھے ان کی جگہ پر رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا کہ ان کے بیٹے کے بدلے میں ایک دمبا ذبح ہوا پڑا تھا، اور یہ سنت آنے والی نسلوں کے واسطے قائم کر دی گئی، اور یہ رہتی دنیا تک سنت جاری رہے گی۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو بعوض حضرت اسماعیل کے ذبح کیا اور اس کے چمڑے سے ایک دسترخوان بنوایا، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس پر کھانا کھلایا بلکہ کھلایا کرتے، اور اس کی پشم سے حضرت سائرہ خاتون نے ایک چادر بنوائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چادر کو سکینہ کے تابوت میں رکھ دیا۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اس تابوت کو لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المومنین عمر ابن الخطاب کو عنایت فرما دیا تاکہ اس کا خرقہ بنا کر پہنے۔ وہ خرقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر پہنا، اور وہ ہمیشہ اس کو پہنتے تھے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل ہو سکے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کر دیجیے گا، کوئی غلطی کوتاہی نظر آئی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔